بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاک فوج کے دو اہم ترین جرنیلوں نے جنرل باجوہ کا ساتھ چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ خبر آپ کے ساتھ اس کی میں پوری تفصیل شیئر کروں گا۔ اس کے بعد جنرل مشرف جو دبئی میں اس وقت بیمار ہیں، جنرل باجوہ ان کے پاس بھی گئے، ان کی منتیں بھی کرتے رہے، ان کو پاکستان لانے کے لیے ان کو بار بار کہتے رہے، لیکن انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے پاکستان آنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد تیسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں، وہ ہے سندھ میں جو خونی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس۔ آغاز کرتا ہوں ناظرین میں سندھ کے صوبے میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، ان کے تقریباً 14 اضلاع میں، ان کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے ناظرین کہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی ہے اس کی حکومت تقریباً 15 سال سے، وہاں مسلسل 15 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو حکومت کرتے ہوئے، اور سندھ میں اتنی جاہلیت ہے، اب بھی پسماندگی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ شعور بہت کم ہے۔ پیپلز پارٹی کا منشور یہ رہا ہے شروع سے اصل میں کہ ان کو جتنا جاہل رکھا جائے گا، جتنا پسماندہ رکھا جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ ان پر کنٹرول کر سکیں گے۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں ان میں کھل کر دھاندلی کی، اور وہیں کے لوگ تھے سارے پیپلز پارٹی کے، بیلٹ باکسز تک اٹھا کر لے گئے وہاں پہ۔ کچے کے ڈاکو جو پالے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے، آصف زرداری نے، وہ آئے اور انتخابی عملے کو ہی اٹھا کر لے گئے۔ اور اب تو سوشل میڈیا پر ویڈیوز بڑی وائرل ہیں جہاں پر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جتوانے کے لیے بیلٹ باکسز کو پہلے سے ہی بھر دیا گیا۔ خون خرابہ بھی بہت ہوا، پی ٹی آئی نے بھی 3-4 جگہ پہ 3-4 سیٹیں لی، لیکن ناظرین یہ انتخابات اتنے دھاندلی زدہ ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اس پر بالکل خاموش ہے۔ سندھ الیکشن کمیشن نے تو دھاندلی کی انتہا کر دی، بے ایمانی کی انتہا کر دی ہے، اور ابھی دیکھیں اب وکٹری سپیچ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ کہ جی ہم نے تاریخ ساز کامیابی حاصل کی ہے سندھ میں، اور اپنے جو ہیں ہمارے مخالفین، سیاسی مخالفین، ان کو عبرتناک شکست دی ہے۔ یہ شرم بھی ناظرین کو نہیں آتی کہ اتنا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے انہوں نے سندھ کا، اور وہاں کے لوگوں کی جو مفلسی ہے اور جہالت ہے اور قسم پرسی ہے، یقین کریں وہ دیکھی نہیں جاتی۔ اگر آپ رورل سندھ میں، خاص طور پر دیہی سندھ میں اگر آپ چلے جائیں تو وہ آپ کو کوئی موئنجو ہڑپا لگتا ہے، تقریباً 200-300 سال پرانے شہر لگتے ہیں وہ آپ کو۔ پہلی بات تو یہ تھی ناظرین۔ دوسری بات یہ کہ جنرل باجوہ صاحب جب سعودی عربیہ گئے، ان کو وہاں پہ ایکسیلنسی ایوارڈ دیا گیا ان کی خدمات کے سلسلے میں، تو وہاں سے وہ دبئی بھی گئے، جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ان کے پاس گئے، ان کی منتیں کرتے رہے، وہ ساتھ ڈاکٹرز کو بھی لے کر گئے تھے جنرل باجوہ صاحب یہاں سے، تاکہ ان کا وہاں پہ چیک اپ کیا جا سکے اور ان کو راضی کیا جا سکے کہ وہ پاکستان تشریف لے آئیں۔ لیکن جنرل مشرف صاحب نے اس حالت میں بھی اپنے اس ایک جذبے اور ہمت کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اور پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ کافی گلے شکوے بھی وہاں پر ہوئے۔ جنرل مشرف نے باجوہ صاحب سے شکوے بھی کیے کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، کہ 3-4 سال تک ان کو جس طرح سے نون لیگ کی حکومت نے پہلے ذلیل کیا، اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت آئی، لیکن فوج نے ان کو اپنانے سے بالکل انکار کر دیا۔ وہ بیمار تھے، وہ پاکستان آنا چاہتے تھے پہلے بھی، لیکن فوج نے کسی طرح کی ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی۔ حالانکہ مشرف صاحب سے لاکھوں اختلاف ہی صحیح، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے تھے۔ اس موجودہ رجیم کی طرح ایسا نہیں کیا تھا انہوں نے جب نواز شریف کو اتارا تھا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی، اس وقت لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ اب تو رجیم جب چینج کی ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے، تو لوگ سڑکوں پر آ گئے، احتجاج کر رہے ہیں، اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا اس کے بعد سے۔ تو ناظرین مشرف صاحب نے بڑے شکوے کیے ان سے اور آنے سے انکار کر دیا۔ اصل میں ناظرین پیچھے ان کے ایک اور مقصد بھی ہے، ان کی انکاری کا ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ آتے ہیں پاکستان تو پیچھے بھی نواز شریف بھی اپنا کرنا چاہتے ہیں ڈیل اس موجودہ امپورٹر حکومت سے۔ حکومت تو خیر ان کی اپنی ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بلیک میلنگ کریں گے کہ اگر مشرف صاحب آ سکتے ہیں جن کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے تو میں بھی آؤں گا۔ تو اس ڈیل کو دینے سے انکار کر دیا مشرف صاحب نے۔ اس حالت میں بھی وہ شیر کا بچہ ڈٹا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے بھی انہوں نے نون لیگ یا اس کو جو
نواز شریف اور شہباز شریف ان کو کسی طرح کا ریلیف نہیں دینا چاہتے وہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے ناظرین کہ مشرف صاحب کی جو موجودہ حالت ہے یہاں تک پہنچانے میں نواز شریف اور آصف علی زرداری ان کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ جب مشرف صاحب کا آخری دور چل رہا تھا حکومت کا، جب وہ صدر تھے، تو اس وقت زرداری نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ میں مشرف صاحب کو اتارتا ہوں، آپ مجھے صدر بنائیں پاکستان کا۔ تو یہ ڈیل انہوں نے فائنل کی، جس کے نتیجے میں پھر مشرف صاحب کو صدارت چھوڑنی پڑی اور آصف علی زرداری جو سرٹیفائیڈ ڈاکو ہیں اس ملک کے، وہ ہمارے ملک سرزمین کے وہ صدر پاکستان کہلائے۔ اسی طرح کی ڈیل آصف علی زرداری اب بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ سے یہ ڈیل کر رہے ہیں اب کہ میرے بیٹے آصف جو بلاول بھٹو ہے، بلاول زرداری ہے، اس کو اب وزیر اعظم بنوائیں آئندہ انتخابات میں، اب جو چاہیں کہ میں اس ملک میں کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی کہ اپنی خدمات پیش کر دی ہیں انہوں نے، اب دیکھیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تو اب بھی اسی طرح کی وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ آخری خبر ناظرین یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل ظہیر الاسلام تھے، انہوں نے کھل کر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور پورے پنجاب میں جو ہیں، لاہور میں 4 سیٹیں ہیں، باقی پورے پنجاب میں 20 سیٹوں پر ہو رہے ہیں، ان میں کھل کر انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ملک پر جو نازک وقت ہے، اس وقت صرف عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، ان مشکلوں سے اس ملک کو وہ نکال سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی بہت سبکی ہوئی ہے، بہت شرمندگی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا ہوگا کہ ان کی پینشن بند کر دی جائے گی، ان کی مراعات بند کر دی جائیں گی، لیکن انہوں نے کسی بات کا انتظار نہیں کیا، کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں، جب جنرل ظہیر الاسلام جو تھے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس وقت پر بھی ان پر بہت سے الزامات لگتے تھے کہ نون لیگ ان پر بہت الزامات لگاتی تھی کہ یہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن ناظرین اس وقت بھی انہوں نے اپنے جو فرائض تھے بڑے بطریقے احسن انجام دیے تھے اور آئی ایس آئی میں شاندار خدمات انجام دی تھی، اور اب وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دوسرے اہم ترین جنرل ناظرین جنرل فیض حمید صاحب ہیں، جو ابھی موجودہ کور کمانڈر پشاور ہیں، ان کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کے خلاف، اور انڈائریکٹلی شہباز شریف کے ذریعے سے ان کو پیغام بھجوایا گیا کہ ہم آپ کو آرمی چیف بناتے ہیں، پہلے آئی ایس آئی کا چیف بنائیں گے، پھر آپ کو آرمی چیف بنا دیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو ختم کریں، پولیٹیکل انجینئرنگ کریں، اور آنے والے انتخابات جو اکتوبر میں ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کو صرف 50 یا 60 سیٹوں تک آپ اس کو محدود کر دیں، تاکہ ہم دوبارہ سے اقتدار میں آ سکیں۔ اور جو نامکمل ایجنڈا رہ گیا ہے ابھی ان کا، جس میں کافی حد تک تو انہوں نے برا کر دیا ہے، امریکہ کو اڈے دینے کی حامی بھر لی ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حامی بھر لی ہے، لیکن ساری شرائط کو انہوں نے منسوب کیا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے آئندہ آنے والے انتخابات کے ساتھ۔ تو انہوں نے اسی لیے جنرل فیض حمید صاحب کو یہ آفر کی، لیکن انہوں نے عمران خان کی مخالفت کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ویسے اگر آپ چاہیں تو میری خدمات لے سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ میں نہیں کروں گا، میں صرف اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا۔ حالانکہ یہ وہی جنرل فیض ہیں جن کو مسلم لیگ نام لے کر تنقید کرتی رہی ہے اور اب انہی کے پاؤں پکڑ رہی ہے۔ تو ناظرین، اب تک دیکھیے اہم ترین جو اسٹیبلشمنٹ کے سابقہ آدمی تھے اور موجودہ جس وقت جو حاضر سروس ہیں، وہ بھی عمران خان کی مخالفت نہیں کر رہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اپنے فیصلے کو ریڈو کرے، اس پہ نظر ثانی کرے اور انتخابات کا اعلان کروائیں، تاکہ اس ملک میں دوبارہ سے وہی ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو سکے جو عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، اور عوام بھی یہی چاہتی ہے، تاکہ ان ظالموں سے، ان چوروں ڈاکوں سے ہماری جان چھوٹے اور ملک میں چیزیں سستی ہوں اور عام آدمی کو جینے کا ایک سہارا ملے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔